بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر کے مظلوموں، محکوموں اور بے نوا لوگوں کو میرا سلام۔ پاکستان کے حوالے سے آج ایک بڑی افسوسناک صورتحال کے بارے میں ایک خبر آج تھوڑی سی آگے بڑھی ہے۔ 43 ڈیز، تھوڑی دیر بعد 44 دن پورے ہو جائیں گے، اور جو چیلم ہے وہ بھی گزر گیا ارشد شریف کا۔ اس کے بعد آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک سو موٹو نوٹس 184 سب کلاس 3 کا لیا ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ شام تک پرچہ درج کیا جائے، اور ساتھ کچھ آبزرویشنز بھی دیے۔ میں آبزرویشنز کی طرف نہیں جاتا، وہ رپورٹ ہو گئی ہیں ساری۔ میں آپ کو تھوڑا سا حقائق کچھ ایسے ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایسا ہی ایک حکم جاری کیا تھا ایک اور پروسیڈنگ میں جو کرمنل اوریجنل کی تھی، اس میں حکم جاری کیا تھا کہ پرچہ درج کیا جائے عمران خان کے اوپر حملے کا۔ جو پرچہ درج ہوا اس میں نہ عمران خان مدعی تھے، اور نہ ہی ان کی مرضی کے نام شامل کیے گئے، اور نہ ہی ان کی مرضی کی تفتیش ہوئی، اور نہ ہی اس میں کوئی آگے پیش رفت ہو سکی۔ اس لیے لوگوں کو خدشات ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا، جس کا میں سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلا خدشہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس مقدمے کا مدعی کون ہوگا، اس لیے کہ ان کی والدہ نے آج یہ کہا ہے، اور بہت دنوں سے وہ کہہ رہی ہیں، اور ان کی بیٹی نے خط بھی لکھا تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، جس کے نتیجے میں غالباً یہ سو موٹو نوٹس لیا گیا ہے کہ اگر مقدمہ درج ہونا ہے تو میں ماں ہوں اور میرا وہ بیٹا تھا، اس لیے پہلا فائق حق میرا ہے۔ یہ شریعت کے قانون کے مطابق بھی درست ہے، اور پاکستان کی جو تعزیرات ہیں ان کے مطابق بھی درست ہے، اس لیے کہ جو کمپاؤنڈنگ ہے، یعنی اگر کوئی بدلے صلح لینا چاہتا ہے کسی قتل کے مقدمے میں، اور جس طرح دشمنیاں ہوتی ہیں، اور کوئی اگر ہیچٹ بری کرنا چاہتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے تلوار دفنا دی ہے، تو اس کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا۔ وہ اس طرح کے کیسز میں تو نہیں ہے، جہاں تو ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ ہوتا ہے جس میں دشمن داری کے تحت ہوتے ہیں مقدمے، یا کوئی حادثہ تن مارا جاتا ہے، تو اس میں لوگ کرتے ہیں اکثر کمپرومائز، اس کو بدلے صلح اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اور پھر اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس زمین میں امن دیکھنا چاہتے ہیں، انسانی جان کی تحفظ چاہتے ہیں، اور پھر جو لوگ نہیں کرتے، اگر وہ بار بار جرائم کرتے رہتے ہیں، تو ان کو فساد فی الارض کے زمرے میں وہ آتے ہیں۔ میں نے یہ آپ کو شرعی نقطہ نظر جو تھا وہ میں قانونی نقطہ نظر وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی، اور وہی لوگ بیٹھے ہوئے جن کی طرف اشارے جا رہے ہیں، یا وہی لوگ ہوں جن کے اوپر الزام لگا، یا وہی لوگ ہوں جنہوں نے یہ سارا آرکسٹریٹ کیا، کسی جگہ بھی بے شک ہوں وہ، تو پھر کس طرح سے یہ FIR آگے بڑھے گی۔ نمبر 3 یہ ہے کہ ہم نے تجربہ پہلے بھی دیکھا ہے کہ 2 FIRs ایسی تھیں، دونوں واقعات انڈیا کے اندر، اور پاکستان میں ایک کی FIR ہوئی اور دوسری کی رپورٹ درج کی گئی، اور ان کے اوپر فیکٹ فائنڈنگ کمیشن اور پھر کچھ انڈیا بھیجنے کی کوشش کی گئی، انڈیا نے آگے سے جواب دے دیا، کچھ نہ ہو سکا، بات آگے نہ بڑھ سکی۔ تیسرا یہ تھا کہ FIA بہت بری طرح سے اس کی کریڈیبلٹی اس وقت 0 کے نیچے مائنس میں چلی گئی ہے۔ پہلے FIA نے پرچے درج کیے گل پہ، اس کے بعد درج کیے سینیٹر اعظم سواتی پہ، اور آج تھوڑی دیر پہلے مجھے جو سلمان احمد ہمارے جنون والے ہیں، انہوں نے مجھے پیغام بھیجا ہوا تھا کہ ان کے خلاف تربت میں پرچہ درج ہو گیا۔ تو یہ جو پرچے درج ہو رہے ہیں اس کے بعد، اور جس طرح کی وہ تفتیش کر رہے ہیں، اور ہر بات پہ عمران خان کو طلب کرو، ہر بات پہ PTI کو طلب کرو، ہر بات پہ PTI کو رگڑو، اور جتنے ملزم تھے ان سب کو چھوڑ دو، ان کے بارے میں یہ کہو کہ جی ہمارے پاس تو ایویڈنس کوئی نہیں رہی، آپ کے لوگ مارے گئے، آپ کے تفتیشی مارے گئے، اس کے باوجود بھی اگر ان کو خیال نہیں آیا، تو FIA پہ کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس وقت کی جو FIA کی ہائرارکی ہے۔ اس لیے یہ ایک اور سوال ہے۔ ایک اور سوال جو بہت عام ہے وہ یہ ہے کہ تفتیش شروع ہو گئی فرض کریں، اور تفتیش میں کچھ لوگوں کے نام آگے فرض کریں، تو پھر اگر وہ لوگ اختیار میں ہیں، اقتدار میں ہیں، سنگاسن پہ ہیں، عہدے پہ ہیں، تو ان کو کون پکڑے گا؟ پھر یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے، 3 باتیں وہ میں آپ کے سامنے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو رپورٹ تھی اس کے بارے میں جو ہی میت تھی، جو کارپس تھا، وہ حوالے ہوا ارشد شریف کا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، تو وہ گورنمنٹ کے حوالے ہوا، تو ان کو تو پتہ لگ گیا کہ اس کو کیا زخم لگے ہوئے، اتنے دن کیوں چھپایا گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ کیوں اصرار کرتے رہے، بہت 2-3 دن تک وہ پورا اصرار کرتے رہے کہ جی پولیس نے غلط آئیڈینٹی کے اوپر مارا، کیوں۔ تیسرا یہ ہے کہ وہاں جن لوگوں نے اس کو دبئی سے بھی جا کے نکالا، اب تو نام بھی آ گئے، کون گیا، کس طرح گیا، کس ہوٹل میں، کتنے گھنٹے، یہ ساری تفصیلات سامنے آ چکی ہیں، اگرچہ پبلک کے سامنے نہیں ہیں، لیکن یہ معلومات آ چکی ہیں بالکل کریڈیبل سامنے۔ تو
یہ جو سارے سوالات ہیں ان کی روشنی میں اگر کوئی ایف آئی آر ہوگی تو وہ ایف آئی آر کیا نتیجہ نکالے گی، یہ میں آپ کے سامنے باتیں رکھنا چاہ رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں جو دلچسپ بات، ایک پولیٹیکل آدمی تھا، اس نے کہا میرے پاس سارے ثبوت ہیں، تو فیکٹ فائنڈنگ نے کہا وہ ثبوت اس نے پیش نہیں کیا، اسٹیٹمنٹ میں دی۔ اور ایک اور جو دلچسپ بات، بڑے یہ ظالمانہ مذاق اس کو کہا جا سکتا ہے، وہ بات یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے جی ہم سے پوچھ کے لوگوں نے مقدمے نہیں درج کیا۔ اب بھی جو مقدمے درج ہو رہے ہیں اس میں میں لکھا ہوا ہے میں محب وطن پاکستانی ہوں، میں معزز شہری ہوں، یہ 2 لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو معززین ہیں وہ آپ کے پاس ہی ہے نا، سب کو پتہ ہے، کس کو پھر دھوکہ دینے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا میں آپ سے اپنے پڑوس کی بات کر رہا ہوں، یہ میں جب بیٹھا ہوں میری جو ریئر وال ہے اس کے بالکل سامنے سینٹ ٹورس مال ہے، اور یہ میرا لا آفس میں میری مین لائبریری ہے جہاں یہ میرا ورک ڈیسک میرے پیچھے پڑا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس سینٹ ٹورس مال کو کل رات کو ایک مڈ نائٹ جیکالز نے آپریشن کیا اور اس پہ تالے ڈال دیے گئے۔ یہاں کئی 100 دکانیں ہیں جن میں کئی ہزار ورکرز وہ کام کرتے ہیں، اور یہاں کئی ہزار لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ بند کیا گیا۔ بند کیوں کیا گیا؟ یہ بہت خطرناک بات ہوئی ہے اور اس ڈیولپمنٹ پہ سیریس ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کل، ابھی آپ کو نظر آئے گی میری ٹویٹ بھی، میں نے رات کو ٹویٹ کی تھی اس لیے کہ کل سے انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ اس بات پہ پورے بینڈ بجا رہا ہے کہ یہ جو وہ جس کو کہتے ہیں پاکستان کا مقبوضہ کشمیر ہے، جو آزاد خطہ ریاست جموں و کشمیر ہے، جو تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے، ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں اور قائد اعظم نے سپورٹ کی اس کی، اور اس کی اقوام متحدہ قراردادوں نے اس کی سپورٹ کی ہوئی ہے۔ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ اوقات ہے کہ جو الیکٹڈ آدمی ہے وہاں کا وزیر اعظم ہے، اس کو کمی کی طرح اس سے بھی نیچے، پتہ نہیں کیا سمجھ کے، نہ کوئی شودر سمجھ کے اس کو نیچے بٹھایا ہوا ہے۔ دوسرا یہ وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے جہاں سے وہ الیکٹ ہوا ہے پرائم منسٹر، وہاں وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کو پڑ گیا جس طرح اس کو بہو کر کے اس نے آگے سے یہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ اس نے یہ کیا اس کے ساتھ، اور پھر اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ یہ جو اس نے، اس لیے کہ جو وہاں کے وزیر اعظم ہے اس نے پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا کہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اس کے گارڈ نے میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ اب جو کشمیر کے حوالے سے جو میسج گیا ہے اکراس دی بارڈر انڈیا میں، اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کشمیریوں کی جو لیڈرشپ ہے پاکستان کے حوالے سے، ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ اچھا یہ رکے نہیں یہاں پہ، وہ آگے بڑھ گئے۔ آگے کس طرح سے بڑھے؟ یہ جو سینٹ ٹورس مال وچ از جسٹ آن مائی بیک سائڈ، اس کے اوپر رات کو انہوں نے دھاوا بولا اور اس کے تالے سارے بند کیے اور سیلیں ڈالیں اور وہ سارا سیل کر دیا ہے۔ اب یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ کوئی اپنی مرضی کا بزنس کرے۔ کیا کچھ بھی نہیں کیا، ایک اعتراض کیا کہ تم کشمیر کی بات مجھے کرنے دو۔ یہ وہاں گیا، مسخروں والی، چارلی چپلن والی، رنگیلا منور ظریف بہت ہی اچھی کامیڈی کرتے تھے، اور چارلی چپلن بھی بہت ہی اچھی کامیڈی کرتا تھا، لیکن یہ ان سے بھی اگلا ایک مزاحیہ اداکار ہے جس کو لا کے سائفر کے لیے، سازش کے ذریعے اور نوازش کے ذریعے اور مداخلت کے ذریعے پاکستان میں بٹھایا گیا، اور اس نے یہ میسج بھیج دیا۔ اب اسلام آباد میں آج جو مین آرٹری ہے جناح ایونیو کی، وہ بند تھی، تاجر وہاں پہ ہڑتال پہ تھے۔ باقی میں نے بھی کنڈیم کیا، عمران خان نے بھی کنڈیم کیا، باقی دنیا بھی اس کو کنڈیم کر رہی ہے۔ 8 مہینے میں، یہ 8واں مہینہ شروع ہے، پاکستان کو صحیح معنوں میں انہوں نے بنانا ریپبلک سے بھی نیچے گرا دیا ہے، صحیح معنوں میں فیفڈم بنا دیا اس کو، اور ایک فاشسٹ ریاست میں اس کو تبدیل کر دیا۔ ابھی 1 منٹ پہلے مجھے اطلاع آئی کہ کل عمران خان نے لاہور میں سینئر لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کی، وہ جو استعفوں والا معاملہ ہے اس کے اوپر کل پھر ہم جا رہے ہیں، اور مجھے پتہ ہے آپ کے کامنٹس میں دیکھتا رہتا ہوں، عمران خان نے بھی آج یہ بات کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جلدی کریں، تو انشاءاللہ العزیز ٹائم از آن یور سائڈ، جسٹ ریلیکس۔ انشاءاللہ جو نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پہلے کی جو جد و جہد ہے اس کو کلمینیٹ کر کے حقیقی آزادی کی طرف ہمیں لے کے جائے گا۔ کل پھر بات کرنے کی کوشش کریں گا۔ پاکستان زندہ باد۔